جب جس سے محبت ہوتی ہے، ایک بظاہر عرض کر رہا ہوں، تو بندہ اس کے شہر کی قسم اٹھاتا ہے، اس کی اداؤں کی قسم اٹھاتا ہے، اس کی طرف گلی جو جا رہی ہے، جو وادی ہے، جو بستی ہے، اس کی قسم اٹھاتا ہے۔ لیکن جب محبت نقطہ کمال پر پہنچ جاتی ہے تو پھر بندہ اپنے محبوب کی عمر کی قسم اٹھاتا ہے۔ تو بلا تشبیہ اور بلا تمثیل اس بات کو ذکر کرتا ہوں کہ امام قرطبی نے لکھا کہ اللہ رب العالمین نے جب پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سید عالم کی عمر کی قسم اٹھائی ہے، قرآن کہہ رہا ہے لعمرک انہم لفی سکرۃ یعمہون، اے پیارے مصطفیٰ ہمیں تیری عمر کی قسم ہے۔ تو امام قرطبی کے جملے میں یہاں پر آپ کی خدمت میں نظر کرنا چاہتا ہوں کہ اس عالم ربانی نے کیا خوبصورت بات ذکر فرمائی ہے۔ آج سے گزرے ہوئے انہیں تقریباً 700 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو رہا ہے۔ فرماتے ھذا نہایت التعظیم وغایت البر والتشریف ہے۔ فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے آپ کی عمر شریفہ کی قسم اٹھا کر کیا بات ثابت کی؟ فرمایا ھذا نہایت التعظیم، اللہ آپ کی تعظیم کی انتہا کو ذکر کر رہا ہے، وغایت البر والتشریف ہے، اور آپ کی مرتبہ عظمت و شرافت کی غایت اور اس کی انتہا کو ذکر کر رہا ہے۔ تو یہ مرتبہ مقام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کا ہے جو اس آیت درود کے اندر ذکر کیا گیا۔ انشاءاللہ آنے والے پروگرام میں بھی ہم اس آیت درود کی مزید وضاحت آپ کی خدمت میں ذکر کریں گے، لیکن کالرز نے جو ہم سے سوالات کیے گئے ہیں وہ بھی بڑے غور طلب ہے، اس کی وضاحت کی طرف ہم آپ کی توجہ کو لے کر چلتے ہیں۔ پہلے ہم سے بہن نے سوال کیا ہے راولپنڈی سے، اور انہوں نے یہ سوال کیا تھا کہ درود شریف جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سنتے ہیں۔ تو دیکھیے درود شریف حضور علیہ الصلوۃ والسلام سنتے ہیں، ہاں اگر یہ عقیدہ ہو کہ اللہ رب العالمین اس درود پاک کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو سناتا ہے تو شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ کلمات فرشتے بھی تو سنتے ہیں، اگر فرشتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں لے کر جاتے ہیں تو حدیث پاک میں آیا ہے کہ فرشتے میری دربار کے اندر درود السلام کو لے کر آتے ہیں۔ تو فرشتے جو درود السلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں لے کر جاتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ فرشتوں کو تو اللہ رب العالمین نے اس درود سننے کی شان دی ہے اور اپنے حبیب کو نہیں عطا فرمائی۔ تو جو حضور کے خادم ہیں وہ امت کا درود سنتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام درود نہ سنتے ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں فرشتوں کی ڈیوٹی جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے آداب کے حوالے سے لگائے گی۔ جس طرح اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے سارے اعمال کو جانتا ہے، لیکن پیر اور جمعرات کے دن یہ اعمال بندوں کے فرشتے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں۔ تو کیا اللہ نہیں جانتا؟ معاذ اللہ، لیکن نہیں، یہ دربار کی عظمت و آداب اور اس کی ہیبت اور اس کی قواعد و شرائط اور عظمت کو ظاہر کرنے کے حوالے سے ہوتی ہے۔ علامہ ابن قیم نے جلال الافہام کے اندر اس بات کو ذکر کیا ہے اور اس بات کو واضح کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو درداء کی حدیث ہے کہ لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کان، کہ میرا کوئی ایسا امتی نہیں ہے جو مجھ پر درود پڑے در حالانکہ اس کی آواز میرے کانوں تک پہنچ جاتی ہے، اور یہ پہنچتی ہے، اللہ رب العالمین پہنچاتا ہے، اللہ رب العالمین سناتا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ جناب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مزار مقدس کے قریب درود سنتے ہیں، یہاں سے نہیں سنتے، تو میری بڑی مؤدبانہ یہ گزارش ہے کہ حضور اگر اپنی جالیوں کے قریب سے درود سنتے ہیں تو وہ خود سے سنتے ہیں یا اللہ سناتا ہے؟ تو یقیناً اللہ سناتا ہے۔ تو جو اللہ جالیوں کے قریب سے سنا سکتا ہے وہ اللہ یہاں سے بھی سنا سکتا ہے۔ یقیناً دارالخیرات شریف میں بھی جس طرح موجود ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اہل محبت کے درود پاک کو سنتے ہیں، اور ابو داؤد کی حدیث ہے کہ جب میرا کوئی امتی مجھ پر درود پڑھتا ہے رد اللہ علیہ روحی، اللہ رب العالمین میری توجہ کو میری جانب لوٹا دیتا ہے، یعنی میری توجہ اللہ رب العالمین کے ذکر کی طرف ہوتی ہے، لیکن جب میرا کوئی امتی مجھ پر درود پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین مجھے میری توجہ عطا فرما دیتا ہے اور میں اس امتی کا سلام ذکر کر دیتا ہوں۔ اور انہوں نے کہا کہ جب ہمارے ہاں کوئی شخص ہے جب وہ دم کرتے ہیں تو تھوڑے فاصلے سے دم کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک یہ درود پہنچ جاتا ہے اس طرح میرا دم تم تک گویا کہ پہنچ جاتا ہے۔ تو اس کو اس پہرائے میں ذکر کرنا نامناسب ہے۔ ہاں دم اگر دور سے بھی کر دیے جائیں تو ان کلمات کی برکات موجود ہو جاتی ہے، مل جاتی ہے، لیکن اس کو اس انداز میں ذکر کرنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مرتبے کی مناسبت کے اعتبار سے تو یہ نامناسب ہے، اس قسم کے جملے ذکر نہیں کرنے چاہیے، اس سے کئی مماثلت کا عقیدہ پیدا ہو جائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مرتبے اور تعظیم میں اگر ہلکا ذی اس تصور میں پھیکا پن آ جائے تو بندے کا ایمان باقی نہیں رہتا۔ ایک سوال کیا گیا تھا کہ کیا بغیر وضو کے درود شریف پڑھا جا سکتا ہے؟ تو بہتر یہ ہے کہ وضو کے ساتھ پڑھا جائے، اگر بغیر وضو بھی ہو تو درود شریف پڑھنا جائز ہے۔ ہر درود شریف کی کوئی نہ کوئی فضیلت ہوتی ہے، پوچھا کہ جناب جو ہے کہ وہ اس کی فضیلت کیا ہے، تو یقیناً اس سے بڑی کیا فضیلت ہوگی کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ جو مجھ پر ایک دفعہ سلام پڑھتا ہے اس کا رب اسے 10 دفعہ سلام پڑھتا ہے، جو مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھتا ہے رب کریم اس پر 10 دفعہ سلامتی بھیجتا ہے۔ تو جب رب جس پر سلامتی بھیجے تو اس سے بڑی فضیلت اور عظمت کیا ہوگی۔ کل قیامت کے دن درود شریف کی کثرت کرنے والوں کو اللہ رب العالمین قیامت کی ہولناکیوں اور اندھیروں سے اللہ رب العالمین محفوظ رکھے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جنت کی صفوف میں تلاش کر کے اپنے ساتھ لے آئیں گے۔ اور جو حضور پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے، ابی بن کعب کو حضور نے فرمایا تھا، جب حضرت صحابی رسول ابی بن کعب کہتے ہیں یا رسول اللہ میں دن میں ایک حصہ آپ پر درود پڑھتا ہوں، حضور نے فرمایا کہ بہتر ہے اگر اس سے زیادہ بڑھا دے تو تیرے لیے اچھا ہے۔ امام حاکم نے اس کو نقل کیا ہے مستدرک کے اندر بخاری مسلم کی شرط پر، اور کئی احادیث کی کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ عرض کی حضور میں آدھا دن اگر آپ پر درود پڑھوں، سرکار نے فرمایا بہتر ہے لیکن اس سے زیادہ بڑھائے تو تیرے لیے اور اچھا ہے۔ کہا حضور میں دن کا 3 حصہ آپ پر درود پڑھوں گا، سرکار نے فرمایا بہتر ہے لیکن اگر زیادہ بڑھا دے تو تیرے لیے زیادہ خیر ہے۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ میں پھر پورا دن ہی آپ پر درود پڑھوں گا۔ حضور نے فرمایا بس یہ عمل تیرے لیے کفایت کرے گا، تیرے لیے استغفار بھی ہو جائیں گے، تیرے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، اور تیری تمام مشکلات بھی اللہ رب العالمین حل فرمائے گا۔ مشکلات کے حوالے سے دیگر کئی اور احادیث ہے جس میں حضور نے فرمایا جو مجھ پر درود کی کثرت کرتا ہے اللہ رب العالمین اسے مصائب اور مشکلات سے دور فرما دیتا ہے۔ ایک سوال ہم سے سہیل صاحب نے کیا تھا کہ رات کو سوتے وقت کیا ہم سوتے سوتے درود شریف پڑھ سکتے ہیں جبکہ ہمارا وضو نہیں ہوتا؟ تو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ وضو نہ ہونا یہ کوئی ناجائز نہیں ہے، لیکن درود شریف وضو کے ساتھ پڑھا جائے تو یہ بہت بڑی اہمیت، بہت بڑی افادیت اور بہت بڑی افضلیت کا درجہ ہے، قبولیت۔ جتنا اہتمام کریں گے تو یہ تمام محبت کی جلوہ گری ہوگی، محبت اور عظمت کا اظہار ہوگا، محبت اور عظمت کو ظاہر کرنے والا ہوگا۔ لیکن پھر بھی اگر آپ سوتے وقت درود شریف پڑھتے ہیں اور درود شریف پڑھتے پڑھتے سو جاتے ہیں تو کسی شاعر کا ایک شعر بھی مجھے یاد آتا ہے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے۔ تو یقیناً یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم سو رہے ہیں اور ہماری زبان پر اللہ کے محبوب کی تعریف ہے، اور اللہ کے محبوب کا ذکر دراصل اللہ رب العالمین ہی کا ذکر ہے۔ یہ چند سوالات تھے جس کے جوابات میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیے ہیں۔ ایک بات یہاں پر آپ کی خدمت میں مزید میں رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ درود شریف جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے جس چیز کو ذکر کیا ہے درود پاک کے اندر اس میں اہتمام کا بڑا ضرورت ہے، محبت اور تعظیم کی بڑی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ اس کانسیپٹ کو مزید کلیئر کریں گے درود فضائل کے اور آیت درود کے ایک ایک حصے کو، لیکن ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ آنے والے پروگرام تک اجازت دیجیے کہ اللہ رب العالمین ہمارے قلب و جگر کو اپنے محبوبوں کی محبت سے آراستہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تلاش اس کو